حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس۔ نبی سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے اور ان کا شجرہ یہودا سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی ہو کر گزرے۔ آپ کے والد حضرت داؤد بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ اور خدا کے نبی تھے۔ حضرت داؤد کو اللہ نے لحن عطا کیا تھا، یعنی وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ لحن داؤدی ایک مثال بن گیا۔ خوش گلو ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ طاقت بھی بخشی گئی تھی کہ وہ پتھروں اور لوہے کو ہاتھ سے موڑ توڑ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان اپنے والد داؤد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ اس سے قبل کہ ہم کہانی کو سبا کی ملکہ بلقیس تک لے جائیں، قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ عرب اسرائیل یا مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخی دشمنی اور مسئلہ فلسطین کی نظریاتی بنیادیں انہی حضرت سلیمان کے دور حکومت سے جا ملتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کے تبرکات، حضرت موسیٰ کا حصہ اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان نے جنات سے تعمیر کروائی، جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائشیں کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا، لہٰذا اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ نبوکت نصر یا بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا اور 2 بار، یعنی شابلبل، بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان کے جد امجد حضرت یعقوب نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اسے یہ نام دیا گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر غور کریں تو چند سطور قبل میں سے یہ بات کہی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین نزاع کی جڑیں حضرت سلیمان کے دور تک جاتی ہیں۔ امید ہے اس عمارت کی مدد، تعمیر و تقدیس کا احوال سن کر یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل جھگڑا اس بات پر ہے کہ یہاں کبھی یہودیوں کی مقدس ترین عمارت ہیکل سلیمانی تھی، جسے ہم نے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کا نام دے کر اپنا قبلہ اول قرار دے دیا۔
مسجد اقصی کی پہلی تعمیر نو حضرت عمر اور پھر اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ عبد الملک کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کیا اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے تزئین و آرائش کی، مگر صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی حکمرانوں نے اسے کلیسا میں تبدیل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد اسے اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ بات چل نکلی ہے تو ایک غلطی کا ازالہ بھی کرتا چلوں، اور وہ اس طرح کہ جہاں مسجد اقصی واقع ہے اسی احاطے میں کچھ دیگر عمارات بھی ہیں، مثلا قبۃ الصخرہ جسے یہودی اور عیسائی ڈوم آف دی روک کہتے ہیں، اور اس کے اوپر پیلے رنگ کا گنبد ہے۔ یاد رکھیے پیلے رنگ کے گنبد والی عمارت مسجد اقصی نہیں۔ کم علمی کی وجہ سے مسلمان چھاپا خانوں نے اسی تصویریں مسجد اقصی کے طور پر چھاپ دی ہیں، جبکہ مسجد اقصی نیلے مائل رنگ کے گنبد والی ایک الگ عمارت ہے، اور یہودیوں کے منشور میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسے گرا کر ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ آئیے اب اصل کہانی کی طرف اور چلتے ہیں۔ دنیائے عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں صنع اور حضر موت کے درمیان سبا بن یشجب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے سبا قبیلہ آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا ہی کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن کی سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر تفاصیل ہمیں تورات سے ملتی ہے، جن کے مطابق وہاں بلقیس نامی ایک خوبرو خاتون اس کی حکمران تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور، پرندے سب کے سب حاضر ہو گئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لعل و زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائشیں و نمائشیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کے قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے کر جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان کی خدمت پہ روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بدندان رہ گئے۔
یاد رہے حضرت سلیمان نے اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہو جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس واقعے پر تعجب اور تششک میں پڑنے کی بجائے ہمیں علوم و فنون کی حیثیت و اہمیت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم اگر آج آصف بن برخیہ کے علم پر حیران ہوں گے تو کیا اس زمانے کا کوئی شخص آج کی ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، ہوائی جہاز اور موبائل فون کا تصور کر سکتا تھا؟ اگر اس دور میں کوئی دعویٰ کرتا ہے میں پلک جھپکتے آپ کو ایک چھوٹی سی اسکرین پر ہزاروں میل دور بیٹھے امریکی صدر کی تقریر سنا سکتا ہوں، تو شاید کوئی بھی یقین نہ کر سکتا، کیونکہ ٹیلی ویژن ایجاد نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان نے تخت حاصل ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ جب ملکہ حاصل ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائیں، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کی حکومت کی بعض صنعتوں میں جنات کام کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں منباری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس کی، تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کی شہر لا سکتا ہے تو یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔